بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں انسان پر ہے ان نعمتوں کا انسان احصاء نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں ایک نعمت اولاد کی بھی نعمت ہے۔ یہ اولاد جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے سے دیتے ہیں، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ شریعت مطہرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے حقوق الگ الگ طور پر بیان کر دیا ہے۔ باپ ہے تو باپ کے بیٹے کے متعلق کیا حقوق ہے، والدین ہیں تو والدین کے حقوق اولاد کے سلسلے میں کیا ہے، اولاد ہے تو اولاد کے والدین کے سلسلے میں کیا حقوق ہے، استاذ ہیں تو استاذ کے شاگرد کے متعلق کیا حقوق ہے، شاگرد ہے استاذ ہیں تو آپس کے ان کے کیا حقوق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی شریعت مطہرہ میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر ایک کے حقوق کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا ہے۔ بڑا ہے تو بڑے کے اوپر چھوٹوں کے کیا حقوق ہے، چھوٹے ہیں تو چھوٹوں پر بڑوں کے کیا حقوق ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا ہوں تو صرف میرا ہی اکرام کرے، چھوٹا ہے تو چھوٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چھوٹا ہوں تو میرے اوپر بڑے اکرام کرے، نہیں، بلکہ دونوں کے علیحدہ علیحدہ حقوق کو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بیان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی علیہ السلام جو حقوق ہم کو بیان کیے ہیں، جو بنیادی طور پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کہلاتے ہیں، آدمی جب تک حقوق اللہ ادا کرے گا اور اس کے بعد درجہ حقوق العباد کا ہے تو کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی حقوق اللہ میں کمی بیشی کو اللہ تبارک و تعالی برداشت کر لیں گے، لیکن حقوق العباد میں اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے گی تو اللہ تعالی اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے مال کو ناحق کھا لیا، کسی کو گالی دے دیا، کسی کی غیبت کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تیرا اور اس کا معاملہ ہے، میرا اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔ تو آج اس میں سب سے پہلا جو حقوق ہے، سب سے بہترین رشتہ، سب سے اعلیٰ رشتہ، سب سے اعلیٰ تعلق اگر دنیا میں انسانیت کے درمیان ہے تو وہ ماں باپ، والدین اور اولاد کا رشتہ ہے۔
سب سے اعلیٰ رشتہ ہے یہ خون کا رشتہ جس کو ہم کہتے ہیں، خاندانی رشتہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں سب سے پہلے انسانیت کو اپنی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ وَقَضَى، اللہ نے فیصلہ کر لیا، اللہ تعبدو، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے بعد اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، معاملہ کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کا کیا درجہ ہے، ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے، ماں باپ کا کیا رتبہ ہے، اس آیت سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے تم ماں باپ کو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم ان کو اف تک نہ کہو، تمہارے ماں باپ کے سامنے تمہاری زبان نہ چلے، تمہاری ماں باپ کے سامنے تمہارے آنکھیں نہ چڑھے، تمہارے ماں باپ کے سامنے تمہارا ہاتھ نہ چلے۔ جو ہاتھ تم کو پکڑنا سکھلایا، جو زبان تم کو بولنا سکھلائی، جو پیر تم کو چلنا سکھلایا، ان کے سامنے نہ تمہاری زبان چلنا ہے، نہ تمہاری آنکھیں چلنا ہے، نہ تمہارا ہاتھ چلنا ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ کا درجہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد فرما رہے ہیں۔ آج افسوس در افسوس اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے اور شریعت ہماری ایسی شریعت ہے، ہمارا نبی ایک ایسا نبی ہے، ہمارے صحابہ ایک ایسے صحابہ ہیں، ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فطرت اللہ، ہمارا دین فطرت ہے، ہمارے دین میں کوئی بات بھی عقل کے خلاف نہیں ہے، ہمارے دین میں کوئی بات عقل سے باہر نہیں ہے۔ آج دنیا میں ماں باپ کے سلسلے میں، باپ کے سلسلے میں، ماں کے سلسلے میں، بچوں کے سلسلے میں، اساتذہ کے سلسلے میں، اسی طریقے سے کام کرنے والے کارکنان کے سلسلے میں سال میں ایک مرتبہ متعین کر لیے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ مدرس ڈے مناتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ فادرس ڈے مناتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ لیبرس ڈے مناتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ چلڈرنس ڈے مناتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ، جو ایسے کئی سارے دنوں کو پیدا کر دیے ہیں۔ ہمارے شریعت کے بالکل یہ خلاف ہے، نہ دین اس کی تعلیم دیتا ہے، نہ میرے نبی نے اس کی تعلیم دی ہے، نہ قرآن اس کی تعلیم دیتا ہے، نہ احادیث اس کی تعلیم دیتی ہے۔ ہمارے دین کے 100% یہ خلاف ہے۔ ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارے نبی، ہمارا اللہ، ہمارا قرآن ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہارے لیے سال کے 365 دن یہ تمہارے لیے مدرس ڈے ہے، 365 دن تمہارے لیے فادرس ڈے ہے، 365 دن تمہارے لیے لیبرس ڈے ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تمہارے پاس مزدور تمہارے سامنے آ کر تمہارے گھر کا کام کر دے تو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے دو۔ اب سال میں ایک مرتبہ لیبرس ڈے رکھ کر ان کے ساتھ مٹھائی کھلائی جا رہی ہے، ان کو کپڑے دے دیے جا رہے ہیں، ان کے اعزاز میں بڑے بڑے پروگرامز کیے جا رہے ہیں، سال بھر تنخواہ دیے بغیر، سال بھر ان کے نوالوں کو چھین کر کھا کر، اب بتائیے یہ لیبرس ڈے کر کر اس کا دل جیتا جا رہا ہے یا لیبرس ڈے بنا کر اپنی شہرت کی جا رہی ہے، یا لیبرس ڈے بنا کر اس کا دل جیتا جا رہا ہے، یا اس کے نوالوں کو چھین چھین کر کھایا جا رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لیبر، تمہارے پاس کام کرنے والا مزدور جب تمہارا کام کر دے تو تمہارا اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے تم اس کی مزدوری فوری طور پر ادا کر دو۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ ایسے جتنے بھی دن لے لیجئے ماں باپ کے سلسلے میں، آج بتائیں مدرس ڈے ابھی 2-3 دن پہلے مدرس ڈے گزرا، مدرس ڈے اتنے شوق سے، اتنے جذبے سے، اتنے شوق اور اتنے پیار اور محبت کے ساتھ لوگ مناتے ہیں کہ ماں باپ کا دن آ گیا ہے، مدرس ڈے آ گیا ہے، فادرس ڈے آ گیا ہے، شوق کے ساتھ مناتے ہیں۔ اب وہاں پر مٹھائیاں بنائی جا رہی ہیں، اچھے اچھے کھانے بنائے جا رہے ہیں، ان کو مبارکبادی دی جا رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا
اللہ کی عبادت جیسے پوری زندگی فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا پورے زندگی فرض ہے، جیسے روزے رکھنا تمہارے لیے رمضان کے مہینے میں فرض ہے، جیسا ایمان تمہارے لیے پوری زندگی فرض ہے، ایسے ہی تمہاری زندگی میں تمہاری سانسیں چلنے تک، تمہارے دل کی دھڑکنیں چلنے تک، تمہاری آنکھوں میں روشنی ہونے تک، تمہارے کانوں میں سننے کی سماعت کی طاقت ہونے تک، تمہاری زندگی میں پورے کے پورے دن یہ مدرس ڈے ہیں، پورے کے پورے دن یہ فادرس ڈے ہیں، پورے کے پورے دن یہ تمہارے لیے لیبرس ڈے ہیں۔ ہر دن ہر وقت ہمارے لیے نبی کی تعلیمات سامنے ہے، ہر وقت ہمارے لیے قرآن سامنے ہے، ہر وقت ہمارے لیے نبی کی تعلیمات قرآن حدیث سب سامنے ہے۔ اتنا ہونے کے باوجود مسلمانوں کی یہ حالتیں ہیں کہ ایسے غیروں کے طریقوں کو ایسا اپنا رہے ہیں جیسے کہ میرے نبی نے یہ تعلیم دی ہے، کہ میرے نبی نے فرمایا کہ مدرس ڈے مناؤ، نعوذ باللہ میرے نبی نے کہا ہو کہ فادرس ڈے منایا ہو، میرے نبی نے کہا سانسیں جا رہی ہیں، دنیا سے سانسیں ختم ہو رہی ہیں، اللہ کو لبیک کہہ رہے ہیں، جان ختم ہو رہی ہے، امت کو سبق دیے، امت کو درس دیے تو کہا الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز کبھی نہیں چھوڑنا۔ ایک دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ میرے نبی چیخ کر فرمائے، سانسیں نکل رہی ہیں، جان جا رہی ہے، اس وقت نہیں فرمایا اے میرے امتیوں، اے میرے ماننے والے، اے میرے متبعین، اے میرے پیروی کرنے والوں، آپ لوگوں کے لیے میں یہ تعلیم دیتا ہوں کہ تم مدرس ڈے سال میں 1 مرتبہ منا لو، تم فادرس ڈے ایک دن میں سال میں 1 مرتبہ منا لو۔ نبی نے ایسی تعلیم نہیں دی۔ جو تعلیم نبی نے دی ہے، جو درس نبی نے دیا ہے، اس درس کو اور اس تعلیمات کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا اور غیروں کے طریقوں کو ایسا اپنا لیا گویا کہ میرے نبی نے خود اس کی تعلیم دی ہو۔ سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے، ہمارے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات ہم کو دیے ہیں، ان تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کا طریقہ ہم اچھے طور پر اختیار کرنے والے بن گئے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ نبی کی تعلیمات کو ہم اپنائیں۔ تو ماں باپ ہے تو ماں باپ پر ماں باپ کے حقوق ہے، اولاد پر اولاد کے حقوق ہے۔ تو ماں باپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ماں باپ ہوں، تمہارے اوپر ہی پورے حقوق ہے، تم صرف ہماری خدمت کرو، تم صرف ہمارے لیے ہمارے پیروں میں پڑے رہو، تم صرف ہماری خدمت کرتے رہو، تم صرف ہماری باتیں سنتے رہو، یہ ماں باپ نہیں کہہ سکتے۔ شریعت نے کہا تم ماں باپ ہے تو تمہارے حقوق علیحدہ ہے اولاد پر، اگر تم اولاد ہو تو تمہارے اوپر ماں باپ کے حقوق علیحدہ ہیں۔ شریعت دونوں طرف احکامات نازل کرتی ہے، دونوں طرف برابر کے احکامات نازل کرتی ہے۔ ہمارا قرآن، ہمارے نبی، ہمارا دین یہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی پر نازل ہونے والے قرآن میں اللہ نے خود فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل بھی کر دیا، کامل بھی کر دیا، اور اس دین پر ہم راضی ہو گئے، قیامت تک کے لیے ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک معتبر دین و دین اسلام ہے۔ افسوس، صد افسوس، ایسے مذہب کے ماننے والے، ایسے اسلام کے ماننے والے، ایسے نبی کو ماننے والے، ایسے قرآن کو ماننے والے، ایسے اللہ کو ماننے والے، آج غیروں کے طریقوں کو ہم لوگ قرآن کی طرح اس کو اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، نبی کی تعلیمات کی طرح اختیار کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی مدرس ڈے گزرا، لوگ خوشیوں سے منا رہے ہیں مدرس ڈے، فادرس ڈے، یہ پوری کے پورے شریعت کے خلاف ہے۔ جیسے شراب پینا حرام ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے، دین کی مخالفت کرنا حرام ہے، ایسے ہی یا اس سے بھی بڑا گناہ یہ سال میں 1 مرتبہ مدرس ڈے، فادرس ڈے منانا ہے۔ یہ تو ماں باپ کے ساتھ مذاق ہوا، یہ ماں باپ کی بے عزتی ہوئی، اس میں ماں باپ کی تذلیل ہو رہی ہے کہ سال میں 1 مرتبہ ماں کے حقوق ادا کرو، سال میں 1 مرتبہ باپ کے حقوق ادا کرو، اور باقی 364 دن ان سے دور رہو اور ان کی دیکھ بھال کے بارے میں نہ سوچو، اور ان لوگوں کو کسی آشرم میں ڈال کر چھوڑ کر آ جاؤ، اور ان لوگوں کو کسی آشرم میں یا کسی جگہ پر ڈال کر آ جاؤ، اور وہاں ڈال کر ان کے لیے ماہانہ پیسے بھیجتے رہو۔ بس
یہ کیفیت مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ سال میں ایک مرتبہ یہ یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام سے ہٹایا جائے, مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات سے ہٹایا جائے. اب یہ لوگ یہ سوچیں کہ اسلام میں ماں باپ کا بڑا رتبہ ہے, اسلام میں ماں باپ کا بڑا مقام ہے, اسلام میں ماں باپ کا بڑا مرتبہ ہے, تو اب ان لوگوں کو اس سے ہٹانا ہے. تو ایسا ایک دن لانا ہے جس میں صرف ایک دن یہ ماں باپ کے حقوق ادا کرے, سال بھر ماں باپ سے دور رہے. سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے. تو ایک طرفہ بات ہو گئی, ماں باپ کے حقوق ہے وہ اولاد کے اوپر, یہ بیان ہوئے. اب اولاد ہے, اولاد کے اوپر ماں باپ کے کیا حقوق ہے, اولاد پر کیا حقوق تھے بیان ہو گئے. اب ماں باپ کیا کرنا اولاد کے سلسلے میں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کے ذمے سب سے پہلے چیز یہ لازم ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا یا بچی پیدا ہو گئی, سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھا جائے. یہ حقوق ہے کہ ہم ان کے اچھا حقوق, اس کا اچھا نام رکھے, کہ سب سے پہلا لازم حق ہے. اور اس کا عقیقہ کرنا, اور اگر وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے اس کی اچھی تربیت کرنا. میرے نبی نے فرمایا کسی کی 3 لڑکیاں ہیں, اس نے اس کی اچھی تربیت کی اور اس کی اچھی دیکھ بھال کیا, پھر اس کا نکاح کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور وہ 3 لڑکیوں کا باپ جنت میں یہ 2 انگلیوں کی طرح رہیں گے. صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر 2 لڑکیاں ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا 2 لڑکیاں والا بھی ایسا ہی ہوگا. ایک صحابی نے پوچھا اگر 1 لڑکی ہو؟ یہ 1 لڑکی والے کے لیے بھی یہی انعام ہے. ایسی میری شریعت ہے, ایسا میرا نبی ہے, ایسی ہمارے تعلیمات ہیں, اور ہم نے اس کو چھوڑ کر گزار رہے ہیں. اور ماں باپ دنیا میں آپ کسی بھی مذہب میں جائیے, کسی بھی تعلیمات میں جائیے, کسی بھی کونے میں جائیے, اسلام کے علاوہ, میرے نبی کے علاوہ, قرآن کے علاوہ, اللہ کے علاوہ ہر ایک کے الگ الگ حقوق اگر کوئی بیان کرتا ہے تو وہ اسلام بیان کرتا ہے, میرے نبی بیان کرتے ہیں, میرا اللہ بیان کرتا ہے. آپ کو دنیا کا کوئی آدمی نہیں سکھائے گا کہ تیری ماں وہ ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے, تمہارا باپ وہ ہے کہ جس نے جنت کا ایک بہترین دروازہ بنایا ہے. اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے, اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. باپ کا دل خوش کر لو. اسی لیے کسی بزرگ نے بتایا اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں کیوں رکھا اللہ نے, ماں باپ کی رضامندی میں کیوں رکھا اللہ نے. ایک بزرگ نے کیا ہی بہترین بات بتایا کہ جو ماں باپ نظر آ رہے ہیں, جس نے تمہاری پرورش کی ہے, جس نے تم کو بچپن میں بھوکے رہ کر کھانا کھلایا ہے, تمہارے پیٹ میں درد ہوتا تھا, کھانا ان کو کھایا نہیں جاتا تھا, تمہارے سر میں درد ہوتا تھا, نیند ان کو نہیں آتی تھی, اپنا خون پسینہ ایک کر کر تمہاری پرورش کی ہے, ان ماں باپ کا دل تو نہیں جیت سکا جو تمہیں سامنے نظر آ رہے ہیں. تو جو اللہ نظر نہیں آ رہا, جو خدا دکھائی نہیں دے رہا, اس اللہ کا دل تم کیسے جیتو گے. اتنے ماں باپ, ایسے ماں باپ کا دل تو جیت نہیں سکا, ایسے ماں باپ کا تو ان کے دل کو خوش نہیں کر سکا, تو وہ اللہ کا دل تم کہاں سے خوش کر سکو گے. سوچنے کا مقام ہے. تو ماں باپ کا مقام کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ اچھا نام رکھے, عقیقہ کرے, اس کی تربیت کرے. آج ہر ایک کے لیے ایک سبق, سب سے پہلا درجہ, سب سے پہلا حق ماں باپ کے اوپر ہے. آج لڑکا ہو یا لڑکی ہو, دونوں کو امتیاز کیے بغیر, دونوں کو الگ کیے بغیر آج ایک جوش اور ایک شوق لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا. چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو, میں میری بیٹی کو ڈگری پڑھاؤں, میں میری بیٹی کو انجینئرنگ بناؤں, میں اس کو ڈاکٹر بناؤں, میں سب بناؤں. لیکن یہ تو فکر ہے, لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ میرے لڑکی کے اندر باپ کون ہے, اس کا حق اس کو معلوم ہونا ہے. یہ فکر کسی کے اندر نہیں آ رہی.
जिस बच्ची को हम लोग लाखों के पैसे खर्चा कर कर, जिस बच्चे को हम लाखों के पैसे खर्चा कर कर इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, साइंटिस्ट बनाना चाह रहे हैं, आईएएस ऑफिसर बनाना चाह रहे हैं, सबसे पहले उसको ये तो समझाओ कि अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, वालिदैन कौन है, मेरे नबी, मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 साल के हुक्म में मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम सबअ, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे बच्चे जब 7 साल की उम्र के हो जाएं तुम उनको नमाज का हुक्म करो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम 10 सिनीन, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब 10 साल के हो जाए नमाज ना पढ़ने पर मारो। 7 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं, 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी 7 साल में हुक्म देने का हुक्म दे रहे हैं और 10 साल में ना पढ़ने पर मारने का हुक्म दे रहे हैं। क्यों? इसलिए कि बचपन की आदत 55 तक रहती है। हम समझते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो जाने दे, हमारा बच्चा एक डिग्री हासिल कर लेने के बाद, हमारा बच्चा बड़ा हो जाने के बाद हम उसको दीन सिखलाएंगे, हम उसको अल्लाह कौन है बतलाएंगे, नबी कौन है बतलाएंगे। ये आपकी गलत फहमी है, ये आपकी गलत फहमी है, आप धोखे में है। बचपन की आदत 55 तक होती है। आज कितने लोग ऐसे हैं 25 साल 20 साल 22 साल के बाद लोग मेहनत कर कर, उलमा मेहनत कर कर जमात में लेकर आते हैं, उसे तशहुद में बैठने नहीं आता, अत्तहियात पढ़ने नहीं आता, उसको सूरह फातिहा नहीं आती, उसको सूरह इखलास नहीं आती और उसको नमाज का तरीका नहीं मालूम। नमाज फर्ज होकर 10 साल मुकम्मल हो गए हैं, 15 साल में नमाज फर्ज हुई है, 25 साल तक उसको नमाज जैसा हुक्म उसको कैसे अदा करना है नहीं मालूम। एक बड़ा इंजीनियर बन गया, एक बड़ा डॉक्टर बन गया, वालिद साहब की जनाजे की नमाज पढ़ाई जा रही है और ये इंजीनियर साहब कब्रिस्तान के बाहर खड़े हैं। पूछा जा रहा है कि भाई किसका जनाजा है? वालिद साहब का जनाजा है, लेकिन तुम क्यों यहां खड़े हो? जनाजे की नमाज पढ़ना नहीं आता। कितने अफसोस की बात है। आज लड़कियों का हाल भी ये हो रहा है। आज देखिए बचपन से ही बच्चा 5 साल का हो गया, हर बच्चे को मकतब से जोड़िए, हर बच्चे को मदरसे से जोड़िए। आप जो पढ़ाना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं आप बनाइए। आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं बनाइए, आप इंजीनियर बनाना चाहते हैं बनाइए, आप साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं बनाइए, आप उसको आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं बनाइए, आप उसको पुलिस बनाना चाहते हैं बनाइए, आप उसको जो बनाना चाहते हैं बनाइए, लेकिन सबसे पहले उसको मोहम्मदी बनाइए, सबसे पहले उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाइए, सबसे पहले उसे अल्लाह का गुलाम बनाइए। लड़कों से ज्यादा 100 मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा चीख चीख कर कहने के लिए कहोगे तो कहूंगा लड़कों से ज्यादा आज लड़कियों पर मेहनत करने की जरूरत है। हमारे लड़कियां इन कुत्तों का निशान बन रही है, हमारे लड़कियां इन कुत्तों का शिकार बन रही है। कितने हजारों नहीं लाखों की तादाद में हिंदुस्तान में मुसलमानों की लड़कियां इन कुत्तों का शिकार बनते चली जा रही है। सोचने का मकाम है। मां बाप को अगर कोई जाकर बताया, मां बाप को जाकर अगर कोई बोला तो कहते हैं कि हमारे बच्चों और बच्चियों पर हमें पूरा यकीन है कि हमारी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। मकाम आज जो माहौल चल रहा है, आज जो कल्चर चल रहा है, बहुत संगीन चल रहा है। आप उन लोगों को हमारे शरीयत में यहां तक बताते हैं कि लड़की के लिए, खास तौर पर लड़की के लिए दीन का इल्म भी हद से ज्यादा देने की इजाजत नहीं है। लड़की के लिए आलिमा, उसको मुफ्ती वगैरह बनाने की जरूरत नहीं। दीन का इल्म ज्यादा हासिल करने से लड़की को मना किया जा रहा है, तो दुनिया का इल्म ज्यादा देने से क्या फितना हो सकता है, हम खुद सोचना चाहिए। दीन का इल्म जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का हुक्म करते हैं, अल्लाह जिसके साथ खैर का मामला करते हैं, अल्लाह जिसके साथ मोहब्बत का इरादा करते हैं, अल्लाह उसको दीन की समझ देते हैं। ऐसे दीन का इल्म भी लड़की को, औरत को एक हद तक दो, उसको ज्यादा इल्म देने की जरूरत नहीं है, उसको आलिमा मुफ्ती वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि लड़की के अंदर एक हद तक इल्म काफी है। अब सोचिए
بتائیے دنیا کا علم جو ہم لوگ ڈگری کے برابر دے رہے ہیں، ڈاکٹرز کا علم پڑھا رہے ہیں، ڈاکٹر کی تعلیم دے رہے ہیں، انجینئرنگ کی تعلیم دے رہے ہیں، کتنا علم دنیا کا پڑھا رہے ہیں، اس سے کیا فتنہ ہو سکتا ہے، اس سے کیا خرابی آ سکتی ہے، ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ ایک بچہ 18 سال کا ہو گیا، ایک بچی 18 سال کی ہو گئی، اب اس کو نماز میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے وہ ثنا اس کو نہیں آ رہی ہے، اس لڑکے کو وہ ثنا نہیں آ رہی ہے، اب اس کو سورہ فاتحہ نہیں آ رہی ہے۔ ہم کو سوچنا چاہیے یہ دنیا میں جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، لیکن جو بننا تھا، جو حاصل کرنا تھا وہ حاصل نہیں کیا۔ اس لیے ایک بات چلائی جا رہی ہے، دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ۔ یہ ایک صدا ہے، یہ ہماری ایک محنت ہے کہ ماں باپ کے الگ حقوق اور اولاد کے الگ حقوق دونوں کو الگ الگ طور پر بیان کیا ہوں، اس کو پورے طور پر سمجھنا چاہیے۔ تو اس لیے بتاتے ہیں آج پورے یہ نیت کرے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کے نبی، جن کو ہم لوگ شریعت میں شارع کہتے ہیں کہ شریعت کے ہر احکام کو واضح طور پر بیان کرنے والے، دین کو سمجھانے والے، قرآن کو سمجھانے والے، دین کی پوری 100% تعلیم دینے والے، اللہ کے نبی نے فرمایا مروا اولادکم وہم ابناء 7 سنین، اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو، 7 سال۔ اور آگے چل کر اللہ کے نبی نے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ آپ جا کر دنیا کی کسی بھی مفتی سے پوچھ لیجئے 7 سال کے بچے پر نماز فرض ہے؟ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں 10 سال کے بچے پر نماز فرض ہے، نبی مارنے کا حکم دے رہے ہیں، 7 سال میں لے کر جائیے، 10 سال میں ماریے۔ کیوں؟ بچپن کی عادت بچپن تک رہتی ہے۔ ہمارے بچوں کی عادت بچپن سے ہی نماز کی بننی چاہیے، ہمارے بچوں کی عادت بچپن سے ہی نماز کی بننی چاہیے، ہمارے بچوں کے اندر تمام اسلام کی چیزیں بچپن سے آنا ہے۔ لیکن افسوس آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ اور ایک سوچ، ایک فکر یہ آ گئی ہے، ایک نظریہ یہ آ گیا ہے، بچہ ہے ڈگری ہو جانے دو، بچہ ہے SSLC پڑھنے دو، بچہ ہے جاب ملنے دو۔ اب یہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے 25 سال 22 سال 30 سال کے بعد اس کو چھلا 4 مہینے میں لے کر آتے ہیں، اب اس کو اللہ کون ہے نہیں معلوم، کلمہ کیا ہے نہیں معلوم، اللہ کون ہے نہیں معلوم، رسول کون ہے نہیں معلوم۔ یہ حالت آپ لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، اگر وہ بچہ، اگر وہ بچی بچپن میں 1 دن بھی، 1 مہینہ بھی، 10 دن بھی، 15 دن بھی مکتب کو گئی ہوئی ہوتی، مکتب کو گیا ہوا ہوتا، تو کیا اس کو کلمہ نہیں آتا؟ کیا اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا؟ کیا اس کو اللہ کون ہے نہیں معلوم؟ کیا اس کو کلمہ کون ہے نہیں معلوم؟ تو ہمیں سوچنے کا مقام ہے کہ ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو ایک گمراہی کا راستہ دکھلا رہے ہیں۔ ہندوستان کی حالت ہو یا پورے دنیا کی حالت ہو یا ہمارے شہر کی حالت ہو یا پورے صوبے کی حالت ہو، اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے۔ جو چیز ہمارے سے کئی دور چل رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے صوبے میں ہو جائے۔ ہمارے صوبے میں ہونے والی چیز ہمارے ضلع میں ہو سکتی ہے، ہمارے ضلع میں ہونے والی چیز ہمارے تعلقے میں ہو سکتی ہے، ہمارے تعلق میں ہونے والی چیز ہمارے محلے میں ہو سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہر ایک کی حفاظت کرے، جو ہمارے شہر میں ہو رہا ہے اللہ نہ کرے وہ ہمارے گھر میں ہو سکتا ہے۔ اگر دین کا علم نہیں دیں گے، اگر دین نہیں سکھائیں گے، آپ جو پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیے، جو بنانا چاہتے ہیں بنائیے، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے ان کے اندر دین کا علم، دین کی سمجھ بوجھ کا لانا ضروری ہے۔ لیکن میں نے آپ لوگوں کو اشارتاً بتا دیا، لڑکیوں کے لیے دین کا علم بھی حد تک دینے کے لیے کہا جاتا ہے، ایک حد تک اس کو دین کا علم دیا جائے، جس کے بارے میں اللہ نے کے نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ محبت کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دی جاتی ہے۔ ایسے دین کے علم بھی اور ایک لڑکیوں کے لیے ایک حد تک دی جائے، تو اب دنیا کا علم اگر ہم حد سے زیادہ پڑھائیں گے تو اس کے کیا اثرات
اس کا کیا زہر ہمارے گھر میں پیدا ہو سکتا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو اسی لیے ہم لوگ ایک کوشش، ایک فکر یہ کریں کہ ہمارے گھر کے آس پاس میں رہنے والے چھوٹے بچے، ہمارے گھر میں رہنے والے چھوٹے بچے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، ہر لڑکا، ہر بچہ، ہر بچی، یہ تمام کے تمام ہمارے مساجد کے مکاتب سے جڑ جائے۔ جہاں مکتب چل رہا ہے، اب اللہ کے فضل سے چھٹیاں چل رہی ہیں، سمر کیمپ وغیرہ چل رہا ہے، تو وہاں پر جوڑنے کی فکر کرے، وہاں پر جوڑنے کی کوشش کرے۔ اب ایک نیو پالیسی آنے والی ہے ایجوکیشن کی، اب یہاں پر تو یہ ایسا ہے گویا کہ ایک طرف گھر میں آپ لوگ جتنا دین دیں گے وہ ایک طرح کے ٹیبلٹس ہے، اور بچہ روزانہ وہاں پر کھانا زہر کھا کر آ رہا ہے۔ اب جو نیو پالیسی آ رہی ہے، آپ کی تعلیم، آپ کا مکتب، آپ کیا نورانی قاعدے کی تعلیم یہ ٹیبلٹس کے مانند ہے۔ 3 وقت کا کھانا اتنے مقدار میں کھاتے ہیں، ٹیبلٹس اتنی ہی ہوتی ہے، لیکن وہ ٹیبلٹس کے برابر ہے، اور 3 وقت کا کھانا یہ زہر ہے جو اسکولوں سے حاصل کر کر آنے والے ہیں بچے۔ ایسا مقام، ایسا مرد، ایسی ایک حالت آنے والی ہے ہمارے سامنے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں اگر محنت نہیں ہوگی، ہم لوگ ابھی ہمارے بچوں کی فکر نہیں کریں گے، آگے چل کر ایسے حالتیں آئیں گے کہ ماں باپ اگر اپنے آنکھوں سے خون کے آنسو بھی روئیں گے تو کم ہے۔ دوستوں اور بزرگان دین، آپ لوگوں سے گزارش ہے، جہاں کہیں بھی مکاتب وغیرہ، سمر کیمپ وغیرہ چل رہے ہیں اور سال بھر مکاتب چلتے ہیں، اپنے بچوں کو وہاں جوڑے اور وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجے۔ تو آج تک اتنا کافی ہے، جو لوگ حضرت سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں ادا فرما لیں۔